بسم اللہ الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم. کہاں میں کہاں مدح ہے ذات گرامی نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی. کہاں میں کہاں مدح ہے ذات گرامی نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی. پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں کہاں یہ زباں اور کہاں نام نامی. کوئی ایسا ہادی دکھا دے تو جانے کوئی ایسا محسن بتا دے تو جانے کوئی ایسا ہادی دکھا دے تو جانے کوئی ایسا محسن بتا دے تو جانے. کبھی دوستوں پر نظر احتسابی کبھی دشمنوں سے بشیری کلامی. کبھی دوستوں پر نظر احتسابی کبھی دشمنوں سے بشیری کلامی. اطاعت بے اصرار بھی ہے قدم پر شفاعت کا اقرار بھی ہے نظر میں. اطاعت بے اصرار بھی ہے قدم پر شفاعت کا اقرار بھی ہے نظر میں. اصولاً خطاؤں پہ تنبیہ لیکن مزاجاً خطا کار بندوں کے حامی. اصولاً خطاؤں پہ تنبیہ لیکن مزاجاً خطا کار بندوں کے حامی. یہ آنسو جو آنکھوں سے میری رواں ہے عطائے شہنشاہ کون و مکان ہے. یہ آنسو جو آنکھوں سے میری رواں ہے
عطائے شہنشاہ کون و مکان ہے۔ مجھے مل گیا جام صحبائے کوثر، میرے کام آئی میری تشنا کامی۔ مجھے مل گیا جام صحبائے کوثر، میرے کام آئی میری تشنا کامی۔ فقیروں کو کیا کام تبلو علم سے، گداؤں کو کیا فکر جاؤ حشم کی۔ فقیروں کو کیا کام تبلو علم سے، گداؤں کو کیا فکر جاؤ حشم کی۔ عباؤں قباؤں کا میں کیا کروں گا، عطا ہو گیا مجھ کو تاج غلامی۔ عباؤں قباؤں کا میں کیا کروں گا، عطا ہو گیا مجھ کو تاج غلامی۔ کہاں میں کہاں مدح ذات گرامی، نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جانی۔ پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، کہاں یہ زباں اور کہاں نام نامی۔ نعبده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی قرآن المجید، قل رب زدنی علما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لکل شیء ثقال وثقالت القلوب ذکر اللہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے۔ یہ ایسی امت ہے کہ انبیاء کرام نے اس امت کے لیے دعائیں فرمائی۔ پہلے تو اس امت کو مانگنے کی دعائیں فرمائی، اللہ آپ یہ امت ہمیں دے دیں، اور پھر یہ دعا بھی فرمائی کہ یا اللہ پاک آپ ہمیں اس امت میں پیدا فرما دیں۔ ایسی امت میں اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا، یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے۔ اس پہ جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے، اور شکر کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنی زندگی کو ایسے گزارے جیسے اللہ رب العزت چاہتے ہیں، جیسے اللہ اور اس کے حبیب چاہتے ہیں ہماری زندگی ویسے گزرنی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا چاہتے ہیں اور ہماری زندگی کیسے گزرنی چاہیے؟ اس کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا پڑے گا، ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ اللہ رب العزت کیسے چاہتے ہیں ہماری زندگی کو گزارنا، ان کی کیا مرضی ہے، ہمیں زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں علم کو حاصل کرنا پڑے گا۔ جب تک ہم یہ جانیں گے نہیں کہ اللہ رب العزت کی مرضی کیا ہے تو ہم اپنی زندگی کو کیسے گزاریں گے؟ تو اس کے لیے علم حاصل کرنا پڑے گا، جاننا پڑے گا، کسی کے پاس جانا پڑے گا
کہ ہماری زندگی کیسے گزرے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اس علم کے پھر 3 درجے ہیں۔ ایک مسائل کا علم ہے، دوسرا فضائل کا علم ہے، اور تیسرا معرفت کا علم ہے۔ جب تک مسائل کا علم حاصل نہیں ہوگا، ہمیں اچھے اور برے، حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہوگی۔ اگر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز پڑھنی ہے یا کیسے پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے، تو اس پہ عمل جو ہے وہ بعد کی چیز ہے۔ پہلے تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نماز ہم پہ فرض ہے، روزہ ہم پہ فرض ہے، زکوٰۃ ہم پہ فرض ہے، جس کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے، مال دیا ہے، حج فرض ہے۔ جب تک ہمیں فرائض کا نہیں پتہ ہوگا، عمل تو پھر بعد کی چیز ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں فرائض کا پتہ ہو، مسائل کا پتہ ہو، یہ کام حرام ہے، یہ حلال ہے، اللہ نے ہمیں اس سے منع کیا ہے، اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، تو یہ تمام تفصیلات ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ ہر شخص کا عالم بننا ضروری نہیں ہے، بلکہ اتنا علم حاصل کرنا کہ اس سے اس کی زندگی گزر جائے، اس کو حلال حرام کا پتہ ہو، وہ اس پہ فرض ہے۔ عالم بننا فرض نہیں ہے، یعنی دین کا اتنا علم حاصل کرنا کہ اس کی جزیات اور اس کی ساری چیزیں وہ اس پہ فرض نہیں ہیں۔ اس کے لیے ہر شخص کو چاہیے اپنی اولاد میں سے، اپنے خاندان میں سے کسی فرد کو مختص کرے جو دین کا اتنا علم حاصل ہو کہ وہ پورے خاندان کی رہنمائی کرے۔ اور اگر وہ نہیں پڑھا تو کم از کم اس کو، ہر مسلمان پہ یہ فرض ہے کہ اس کو دین کا اتنا علم ہو کہ اس سے اس کی زندگی گزر جائے اللہ کی رضا کے مطابق، کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ منع ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ اتنا علم ہر مسلمان پر فرض ہے، اس کا اس سے سوال ہوگا۔ کوئی شخص قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھے یہ پتہ نہیں تھا، میں نے نماز پڑھنی تھی لیکن مجھے پتہ نہیں تھا۔ اس کا یہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہے، اس پہ یہ ذمہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اتنے علم کو حاصل کرے۔ اب علم کو حاصل کرنے کے مختلف ذرائع ہیں۔ علماء کی صحبت میں بیٹھے، اس سے بھی علم حاصل ہو جائے گا۔ کسی مستند عالم کی، عالم با عمل کی کسی کتاب کو پڑھ لے، اس سے بھی علم حاصل ہو جائے گا۔ کسی مدرسے میں داخل ہو جائے، اس سے بھی علم حاصل ہو جائے گا۔ تو علم کے مختلف ذرائع ہیں، کوئی بھی ذریعہ وہ اختیار کر سکتا ہے علم کو حاصل کرنے کی، تاکہ اس کو یہ پتہ چلے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ اللہ پاک کی مرضی ہے۔ اور علم کا جو دوسرا درجہ ہے، یہ فضائل کا علم ہے۔ کسی چیز کے فضائل، جب تک انسان کو کسی چیز کے فضائل معلوم نہیں ہوں گے، اس کی توجہ اس طرف کم ہوگی ذرا۔ فضائل سے شوق پیدا ہوتا ہے، ترغیب پیدا ہوتی ہے، یہ پتہ چلتا ہے ہم یہ جو عمل کر رہے ہیں اس کا اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کیا انعام لکھا ہے۔ جس طرح روایات میں آتا ہے، جو شخص گھر سے وضو کر کے جاتا ہے مسجد کے لیے، اللہ پاک اس کو، اس کے نام اعمال میں اتنا ثواب لکھا جاتا ہے جتنا بیت اللہ شریف میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ جو گھر سے وضو کر کے جاتا ہے، گویا وہ گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف نہیں گیا، بیت اللہ شریف کی طرف گیا، اتنا اس کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں اتنا ثواب لکھتے ہیں۔ جو اپنے باپ کو محبت کی نگاہ سے، عقیدت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ پاک اس کے نامہ اعمال کے اندر ایک حج کا ثواب لکھتے ہیں۔ اور حج بھی ایسا جو قبول ہو گیا، مقبول حج کا اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھتے ہیں۔ تو جب تک ہمیں یہ معلوم نہیں ہوگا تو ہمیں ترغیب نہیں ہوگی، رغبت نہیں ہوگی، ہمارا شوق نہیں بڑھے گا۔ تو اس کے لیے پھر علماء اکرام، اللہ والے، تبلیغی جماعت، مختلف اکابر یہ کیا کرتے ہیں، یہ فضائل کا علم ہمیں بتاتے ہیں، مختلف اعمال کی فضیلت ہمیں بتاتے ہیں، یہ عمل ہے اس کی یہ فضیلت ہے، یہ عمل ہے اس کی یہ فضیلت ہے۔ تو یہ فضائل جو ہیں یہ ہماری طبیعت کے اندر شوق کو پیدا کرتے ہیں، اس سے ہمیں شوق ہوتا ہے کہ ہم اس عمل کو کریں۔ اور جو تیسرا علم ہے یہ معرفت کا علم ہے، اللہ رب العزت کی پہچان کا علم ہے۔ یہ علم بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح باقی دو علم ضروری ہیں۔
جس طرح باقی دو علم ضروری ہیں اسی طرح معرفت کا علم بھی ضروری ہے، کیونکہ جب تک اللہ رب العزت کی پہچان نہیں ہوگی، اللہ رب العزت کی معرفت نہیں ہوگی، اس وقت تک خشوع و خضوع حاصل نہیں ہوگا، اس وقت تک خشوع و خضوع حاصل نہیں ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ معرفت الہی کی نعمت ہے۔ اگر کسی کو اللہ پاک نے ایمان کی نعمت دی، الحمدللہ ہم سب کو اللہ پاک نے ایمان کی نعمت دی، اور اللہ رب العزت سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے اللہ اس نعمت کے ساتھ ہمیں یہاں سے لے کے جائیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے ایمان کی، یہ معمولی نعمت نہیں ہے۔ ایک شخص ساری زندگی گناہ کرتا رہا، ساری زندگی صرف اس کے پاس اس کلمے کی نعمت ہے ایمان کی، اور حالت گناہ میں بغیر توبہ کیے وہ چلا گیا اس دنیا سے، پھر بھی ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ پاک اس کلمے کی برکت سے، اس ایمان کی برکت سے اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ یہ ایسی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں بغیر مانگے دی ہے۔ اور کوئی شخص ساری زندگی نیک کام کرتا رہا، فلاحی کام کرتا رہا، خدمت خلق کرتا رہا ساری زندگی، لیکن اس کے پاس یہ ایمان کی نعمت نہیں ہے، اس کی ساری زندگی کے اس نیکیوں کا بدلہ، اس خدمت کا بدلہ اللہ پاک اس کو اس دنیا میں دے دیں گے۔ جب وہ مرے گا تو اس کے اللہ کے ذمے کوئی چیز باقی نہیں ہوگی، سیدھا جہنم کے اندر جائے گا۔ تو یہ ایمان کی نعمت ہے۔ پھر اس کے بعد امام غزالی فرماتے ہیں معرفت کی جو نعمت ہے، اللہ کی پہچان کی جو نعمت ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے ایمان کے بعد۔ ہارون رشید ایک بادشاہ گزرا ہے، اس نے ایک مدرسہ بنایا کافی بڑا، اور ایک دفعہ وہاں پہ دورے پہ گیا تو طلبہ چھوٹے بچے تھے، ان سے پوچھا کہ جی تم اس علم دین کو کیوں حاصل کرتے ہو؟ کسی نے کہا جی میں بڑا ہو کے عالم بنوں گا، میں فتوے دوں گا۔ کسی نے کہا میرا باپ قاضی ہے، میں بڑا ہو کے قاضی بنوں گا، میں فیصلے کیا کروں گا۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ ان بچوں کے اندر امام غزالی بھی تھے۔ تو ہارون رشید نے ان سے پوچھا بھئی تم اس علم دین کو، اللہ کے علم کو کیوں حاصل کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے میں اللہ کے دین کو اس لیے حاصل کرتا ہوں مجھے پتہ چلے اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، کل میں قیامت جب میں قبر کے اندر جاؤں گا منکر نکیر مجھ سے کیا سوال کریں گے، میں اللہ کے دین کو اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرتا ہوں تاکہ مجھے پتہ چلے اللہ کا راستہ کیا ہے، اللہ کی رضا کیا ہے۔ تو بادشاہ کہنے لگا اگر یہ بچہ اس مدرسے میں نہ ہوتا تو میں اس مدرسے کو بند کر دیتا، میں اس مدرسے کو بند کر دیتا۔ تو یہ جو معرفت کا، یہ جو پہچان کا علم ہے، یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا مسائل کا علم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے اللہ والے، بڑے بڑے علماء جب انہوں نے مسائل اور فضائل کے علم کو حاصل کیا، پھر اس کے بعد اس معرفت کے علم کو حاصل کیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور، سارے ساتھی واقعات جانتے ہوں گے، برکت کے لیے میں عرض کر دوں، بہت بڑے عالم تھے، درس دیا کرتے تھے درس۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں سے گزر ہوا، یہ اللہ والوں کو اللہ پاک ان کے دل میں ڈالتے ہیں کہ یہ نعمت جو ہے فلاں کے سینے میں ڈال کے آ جاؤ۔ یہ کسبی نہیں ہے، یہ وہبی ہے، وہبی۔ یہ اللہ پاک حکم دیتے ہیں اس کے سینے میں ڈال کے آ جاؤ۔ تو حضرت شمس تبریز کا وہاں سے گزر ہوا، مولانا روم پڑھا رہے تھے، تو آپ نے مولانا روم سے پوچھا کہ آپ کیا پڑھا رہے ہیں؟ تو وہ عالم تھے بہت بڑے، انہوں نے دیکھا ایک فقیر ہے، تو ان سے کہنے لگے آپ کو نہیں معلوم، آپ کو اس کی سمجھ نہیں ہے، جو میں پڑھاتا ہوں اس کی آپ کو سمجھ نہیں ہے۔ اور بات بھی کچھ ایسی ہے، حضرات علماء جو کتب پڑھتے ہیں، ہم جیسے جو لوگ ہیں ان کو سمجھ نہیں سکتے، ہم ان کو سمجھ نہیں سکتے، مشکل ہوتی ہیں، ان میں دقیق چیزیں ہوتی ہیں، مشکل چیزیں ہوتی ہیں، باریک بینیاں ہوتی ہیں۔ اسی لیے عوام کے اندر یہ منع ہے کہ وہ فقہی بحثیں اور اس طرح کی، کیونکہ یہ علماء کو زیب دیتی ہیں، انہوں نے اس کی جزیات پڑھی ہوتی ہیں۔ ہمارے لیے تو یہ حکم ہے کہ ہم کسی کو قابل اعتماد شخص پہ اعتماد کر کے ان سے مسئلہ پوچھیں، کسی عالم سے مسئلہ پوچھیں اور پھر جیسا وہ بتائیں ہم اس پہ عمل کر لیں۔ آج کل یہ بھی ایک بڑا فتنہ ہے کہ ہر شخص کہتا ہے جی میں بخاری شریف پڑھ لوں، اس سے ایک حدیث نکالوں اور اس پہ عمل شروع کر دوں، بس نہ اس کا سیاق پتہ ہے، نہ اس کا سباق پتہ ہے، نہ اس کی شان پتہ ہے، کسی کچھ بھی چیز نہیں پتہ، بس حدیث کے الفاظ نکالے اور اس پہ پھر کہا جی میں نے تو بخاری شریف سے پڑھا ہے، میں نے تو فلاں حدیث کی کتاب سے پڑھا ہے، میں نے تو فلاں حدیث کی کتاب سے پڑھا ہے۔
تو مولانا روم فرمانے لگے کہ بھئی آپ کو اس کی سمجھ نہیں ہے، آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے. تو حضرت نے اس کتاب کو ان کے ہاتھ سے لیا اور پانی میں پھینک دیا. اس زمانے کے اندر کتابوں کو ہاتھوں سے لکھا جاتا تھا، قلم دوات ہوتی تھی. آج کل کی نسل کو تو یہ معلوم نہیں ہے، ہم نے بچپن میں دیکھی ہے، اب تو ناپید ہو گئے. اس زمانے میں قلم سے لکھا کرتے تھے، سیاہی کو پانی میں گھول دیتے تھے، ایک وہ قلم ہوتی تھی، اس سے ڈبو ڈبو کے لکھتے تھے. تو جب وہ پانی کے اندر گری تو ساری سیاہی پھیل گئی. تو مولانا روم فرمانے لگے کہ بھائی یہ تو میری ساری کتابیں خراب ہو گئی، میرا سارا علم ختم ہو گیا، یہ تو میں نے بڑی محنت سے لکھی تھی، یہ آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے اس کو پانی میں ہاتھ ڈالا اور خشک کتابیں حضرت کے ہاتھ میں پکڑا دی. تو مولانا روم حیران رہ گئے، کہنے لگے یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا بھائی یہ وہ علم ہے جو آپ نہیں جانتے، یہ وہ علم ہے جو آپ نہیں جانتے. پھر اتنی بڑی شخصیت جو ہے وہ حضرت شمس تبریز کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی اور اس معرفت کے علم کو حاصل کیا، اس معرفت کے علم کو حاصل کیا، اللہ کی پہچان کے علم کو حاصل کیا. بڑی مثالیں ہیں، بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ اللہ والوں کی، انہوں نے چپلوں کو سیدھا کیا اور پھر اس نعمت کو حاصل کیا. اور پھر جب معرفت کی نعمت حاصل ہو گئی، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے مجھے اس معرفت کی نعمت کو میرے سینے میں ڈالا تو میں نے اپنی 40 سال کی نمازوں کو قضا کیا. حالانکہ نمازی تو پہلے بھی تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، پابند نماز تھے، لیکن فرمایا جب اللہ نے اس معرفت کی نعمت کو میرے سینے کے اندر داخل کیا تو پھر میں نے اپنی 40 سالوں کی نماز کو قضا کیا، اس لیے کہ وہ صورت نماز تھی. پھر جب اللہ نے اس نعمت کو میرے سینے میں ڈالا تو مجھے حقیقت نماز حاصل ہوئی، حقیقت نماز حاصل ہوئی کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. حدیث شریف کا مفہوم ہے نا، اور تم اگر اللہ کو نہیں دیکھ رہے، اللہ تو تم کو دیکھ رہے ہیں. اس کیفیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کی جائے، نماز پڑھی جائے، ایسی نماز ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اور اگر میں اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو مجھ کو دیکھ رہے ہیں. حدیث شریف کے یہ الفاظ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیفیات حاصل ہو سکتی ہیں، یہ کیفیات حاصل ہو سکتی ہیں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اور اگر یہ نہ ہو تو کم از کم یہ کیفیت ضرور حاصل ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. حدیث جبرائیل کے نام سے یہ حدیث مشہور ہے. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے مختلف سوال کیے، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے. ان میں سے ایک سوال یہ تھا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو تم کو دیکھ رہے ہیں. جب وہ چلے گئے تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ ہمارے محلے والے نہیں تھے، اہل مدینہ میں سے نہیں تھے، اس لیے کہ ہم ان کو پہچانتے نہیں ہیں. اگر یہ ہمارے لوگوں میں سے ہوتے، اہل مدینہ میں سے ہوتے تو ہم ان کو پہچانتے، ان کو ہم پہچانتے نہیں ہیں. اور یہ مسافر بھی نہیں تھے، اس لیے کہ اگر یہ مسافر ہوتے تو ان کے لباس پہ گرد و غبار ہوتا، سفر کے آثار ہوتے. جو مسافر ہوتا ہے وہ شکل سے پہچانا جاتا ہے. آج کل تو سفر جو ہے لگژری ہو گیا ہے کہ مسافر بھی نہیں پہچانا جاتا. پہلے تو مسافر جو ہے وہ گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ اور گدھوں پہ سفر کیا کرتے تھے. اس زمانے میں مسافر پہچان لیا جاتا تھا کہ بھئی یہ شہر سے باہر سے آیا ہے، اس کے جسم پہ، اس کے لباس پہ سفر کے اثرات ہیں. تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ رسول اللہ یہ مسافر بھی نہیں تھے، یہ کون تھے؟ تو آپ نے فرمایا یہ جبریل تھے، اور یہ تم کو دین سکھانے کے لیے آئے تھے. صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خدمت میں بیٹھا کرتے تھے تو سوال نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ کوئی آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لے. ادب کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ خواہش رکھتے تھے کوئی آئے. عام طور پہ جو دیہات کے لوگ ہوتے تھے وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو وہ آپ سے سوالات کیا کرتے تھے، آپ پھر ان کے جوابات فرمایا کرتے تھے. تو اس سے صحابہ کرام کو بڑی خوشی ہوتی تھی کہ جی باہر کے لوگ آئیں اور آپ سے سوال پوچھیں. تو یہ جو علم ہے معرفت کا علم، جس طرح مسائل اور فضائل کا علم یہ علماء سے ملے گا، اسی طرح معرفت کا علم یہ اللہ والوں کی صحبت سے ملے گا.
یہ اللہ والوں کی صحبت سے ملے گا۔ یہ علم نبوت جو ہے یہ اللہ پاک نے حضرات علماء کی وجہ سے محفوظ فرمایا، ان کے سینوں میں محفوظ ہے۔ وہ شاگرد کو پڑھاتے ہیں، وہ آگے شاگرد کو پڑھاتے ہیں، وہ آگے شاگرد کو پڑھاتے ہیں، اور آج تک یہ علم ایسا محفوظ ہے، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی قرآن میں تحریف ہے یا حدیث میں تحریف ہے، کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں ہے۔ جیسی امانت حضرات علماء کو ملی انہوں نے اس کو بائینہ آگے پہنچا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا کفار کو، بادشاہوں کو خط لکھا۔ آپ نے خطوط کا سلسلہ فرمایا، جو اس زمانے میں جو سپر پاور تھی سب کو خطوط لکھا۔ تو وہ جو خط ہیں وہ احادیث کی کتب میں محفوظ ہے ان کا متن، اور کچھ عرصے پہلے کہیں کھدائی ہوئی تو وہاں سے وہ خطوط بھی برآمد ہوئے۔ تو وہ خطوط جو برآمد ہوئے اور جو احادیث کے اندر ان کا متن ہے بالکل ایک جیسا ہے۔ یعنی حضرات صحابہ نے، بعد میں حضرات علماء کرام نے، حضرات محدثین نے اس کو نقل کیا، ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں تھا، بالکل بائینہ جو وہ ملے اور جو احادیث کی کتب میں محفوظ ہیں بالکل ایک جیسے۔ تو یہ علم نبوت ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معرفت کا علم نکلا اس کو نور نبوت کہتے ہیں۔ یہ جو معرفت کا علم ہے یہ نور نبوت ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے حضرت ابوبکر صدیق کے سینے میں منتقل ہوا، وہاں سے حضرت سلمان فارسی کے سینے میں منتقل ہوا، سینہ بسینہ چلتا ہوا یہ اللہ والوں کے سینے میں منتقل ہوا۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ علماء جو ہیں یہ رنگ فروش ہیں، اور جو صوفیہ ہیں اللہ والے ہیں یہ رنگ ساز ہیں، یہ رنگ ساز ہیں۔ علم جو ہے یہ علماء سے ملے گا، فضائل کا علم بھی علماء سے ملے گا، مسائل کا علم بھی علماء سے ملے گا۔ اب حاصل کرنے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسا میں نے پہلے عرض کیا، ان سے علم حاصل کرنے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ کتاب پڑھ لی، ان کی صحبت میں بیٹھ گئے، کسی کا بیان سن لیا، تو مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن فضائل اور مسائل کا علم کہاں سے ملے گا؟ حضرات علماء سے ملے گا۔ اور ان اعمال کو کرنے کی ہمت جو ہے یہ اللہ والوں کی صحبت سے ملے گی، یہ ان لوگوں کی صحبت سے ملے گی جن کو اللہ نے اس نور کو جن کے سینے میں ڈالا ہے، ان کی صحبت کی برکت سے یہ نور منتقل ہے۔ جس طرح دنیا، ہمارے حضرت مثال دیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے دنیا کی آگ ہے یہ کھانا بخانہ لگتی ہے، ایک گھر میں لگتی ہے، وہاں سے دوسرے گھر میں لگتی ہے، ایسے پھیلتی ہے کھانا بخانہ۔ اور جو عشق کی آگ ہے، جو محبت کی آگ ہے، جو محبت کا نور ہے، یہ سینہ بسینہ پھیلتا ہے۔ یہ ایک سینے میں لگتا ہے، وہاں سے دوسرے سینے میں لگتا ہے، وہاں سے تیسرے سینے میں لگتا ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اپنے سینے کو کسی جلتے ہوئے سینے کے سامنے رکھ دو، یہ آگ لگتی نہیں ہے، یہ لگائی جاتی ہے، یہ آگ لگائی جاتی ہے۔ اگر یہ علم کتابوں سے منتقل ہوتا، بیانات سے منتقل ہوتا، تو حضرات علماء اللہ والوں کی صحبت میں نہ جاتے۔ حضرت تھانوی حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں نہ جاتے، حضرت مولانا رشید محمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں نہ جاتے۔ اتنے بڑے عالم تھے، شیخ الحدیث تھے، دیوبند میں پڑھایا کرتے تھے، صدر مدرس تھے، اور حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضرت کے پاس تو قدوری کا علم تھا، بس پڑھے لکھے بھی نہیں تھے زیادہ۔ کس لیے حاصل ہوئے؟ کسی نے حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہو کے اب حاجی صاحب کی خدمت میں جاتے ہیں، وہ تو عالم بھی نہیں ہے، اب ان کی خدمت میں کیوں جاتے ہیں؟ فرمایا میں ان کی خدمت میں مسائل کے علم کے لیے نہیں جاتا، میں تو ان کی خدمت میں معرفت کے علم کے لیے جاتا ہوں، معرفت کے علم کے لیے میں جاتا ہوں، مسائل کے علم کے لیے نہیں جاتا۔ یہ اللہ والوں کے دل میں جو محبت کا نور ہے، اس لیے لوگ اللہ والوں کی خدمت میں جاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے مشہور امام ہیں۔ اہل سنت والجماعت میں 4 فقہ ہیں نا، حنفی، مالکی، شافعی اور
حنبلی. تو امام احمد بن حنبل یہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جایا کرتے تھے. کسی نے عرض کی کہ حضرت آپ اتنے بڑے امام ہیں فقہ کے اور آپ ایک درویش کی خدمت میں جاتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ فرمایا جس اللہ کو احمد بن حنبل جانتا ہے بشر حافی اس کو پہچانتا ہے. اس پہچان کی نعمت کے لیے, اس معرفت کی نعمت کے لیے میں ان کی خدمت میں جاتا ہوں. یہ جو پہچان کی نعمت ہے, یہ نعمت جب بندے کے سینے میں آتی ہے پھر اس کو پتہ چلتا ہے میں کہاں کھڑا ہوں. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں جب اللہ والوں کی خدمت میں جاؤ تو زبان کو بند رکھو, دل کو ان کے دل کی طرف متوجہ رکھو بس, پھر نور منتقل ہوگا. اور جب نور سینے میں آئے گا پھر پتہ چلے گا میں کہاں کھڑا ہوں, میری نماز کون سی نماز ہے. ہماری نمازوں کا تو یہ حالت ہے کہ ہماری نماز تو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. یہ اللہ پاک نے نماز کی خاصیت بیان فرمائی ہے. جو نماز پڑھے گا نہ وہ بے حیا ہوگا نہ کوئی بری بات کرے گا. ہم اپنے اوپر اپنی نماز کو اس آیت کے اوپر پیش کریں. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں, جھوٹ بھی بولتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, چوری بھی کرتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, کم بھی تولتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, بد نظری بھی کرتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, لوگوں پہ ظلم بھی کرتے ہیں. ہم سب کام نماز کے ساتھ کرتے ہیں. ہماری نماز نے ہمیں نہ بے حیائی سے روکا نہ برے کاموں سے روکا. اور جو نماز ہمیں دنیا میں ان کاموں سے نہیں روک سکتی وہ نماز ہمیں جنت تک کیسے لے کے جائے گی. اس لیے کہ نماز کی تو اللہ نے خاصیت بیان کی ہے نا. نہ ہماری نماز برائی سے روکتی ہے نہ برے کاموں سے روکتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ 10 سال سے ہم نمازی ہیں, 20 سال سے نمازی ہیں, 30 سال سے نمازی ہیں. ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور ان کی داڑھی نہیں تھی. تو حضرت سے اصرار کیا کہ حضرت میرے یہاں دعوت پہ چلیں سانگڑ میں. جو ساتھی جانتے ہوں گے سانگڑ ہمارے یہاں ایک شہر ہے, ضلع. تو زیادہ اصرار کیا تو حضرت نے فرمایا بھائی تم کب سے نماز پڑھتے ہو؟ اس نے کہا حضرت میں نے جب سے ہوش سنبھالا میں نمازی ہوں, الحمدللہ میں نے نماز نہیں چھوڑی. میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نماز پڑھتا ہوں. حضرت نے فرمایا اندازاً, کہنے لگا جی اندازاً 12-13 سال کی عمر سے میں نے نماز کبھی نہیں چھوڑی. اس وقت اس کی عمر کوئی 35 سال ہوگی. تو حضرت نے فرمایا تقریباً تمہیں اندازاً 20 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے. ان 20 سالوں کے اندر مہینے نکالو, پھر دن نکالو, پھر ایک دن میں 5 دفعہ نماز پڑھتے ہو, پھر رکعت نکالو. ہزاروں لاکھوں بار تم نے اللہ رب العزت سے, اور ہر رکعت کے اندر تم الحمد شریف پڑھتے ہو الحمدللہ رب العالمین. اس میں تم مانگتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. ہر رکعت کے اندر یہ سوال کرتے ہو کہ اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ پاک آپ مجھے سیدھا رستہ دکھائیں. ایک دن کے اندر کتنی رکعتیں ہو گئیں, پھر ایک مہینے میں کتنی نمازیں ہو گئیں, پھر ایک سال میں اتنی دفعہ تم نے اللہ سے سوال کیا کہ اللہ پاک آپ مجھے سیدھے رستے پہ چلائیں, مجھے ہدایت کے رستے پہ چلائیں, اور اللہ نے تمہارے چہرے پہ ہدایت کی علامت کو اتارا ہی نہیں. کوئی دنیا کا کوئی آدمی ہو, کوئی دنیا کا سخی ہو, کوئی دنیا کا بڑا آدمی ہو, اس سے کوئی سوال کرے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 5 دفعہ, ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ اس سوال کو پورا کر دے گا. اور ہم اللہ سے ہر رکعت کے اندر یہ سوال کرتے رہے اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ پاک آپ مجھے سیدھے رستے پہ چلائیں. ہمارے کام پھر بھی ٹیڑھے رہے, ہمارے رستے پھر بھی ٹیڑھے رہے, ہم جھوٹ بولتے رہے, ہم بد نظری کرتے رہے, ہم کم تولتے رہے, ہم ظلم کرتے رہے, ہم سارے کام کرتے رہے. اس کے باوجود کہ ہم ہر رکعت میں اللہ سے سوال کرتے رہے یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں آپ سیدھے رستے پہ چلائیں. ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہوئی؟ اتنی دفعہ اللہ کو پکارنے کے بعد بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوئی کہ اللہ پاک آپ ہمیں سیدھے رستے پہ چلائیں, اور ہم سیدھے رستے پہ پھر بھی نہیں چلے. ہم 10 سال سے نمازی ہیں, 20 سال سے نمازی ہیں, 30 سال سے نمازی ہیں, 40 سال سے نمازی ہیں. اگر تو ہمارے رستے ٹھیک ہو گئے,
ہمارے کام ٹھیک ہو گئے، ہمارے اعمال ٹھیک ہو گئے، ہمارے معاملات ٹھیک ہو گئے، پھر تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک آپ کا شکر ہے، آپ نے ہماری دعا کو قبول کیا، ہمارے معاملات ٹھیک ہو گئے اس نماز کی برکت سے۔ اور اگر ٹھیک نہیں ہوئے تو اس میں پھر یقیناً ہماری کمی ہے، اس لیے کہ پھر ہماری نماز وہ نماز نہیں ہے۔ ہم نے تو دعا مانگی نہیں، ہم تو مسجد کے اندر چلے گئے، ہم نے ایک رسم کو پورا کر دیا۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ عادت نماز ہے، عادت نماز۔ ہم کہتے ہیں نماز کی عادت بناؤ، عادت نماز۔ فرمایا یہ عادت نماز ہے، عبادت نماز نہیں ہے۔ کسی کو گلاب ہے، اس سے خوشبو آتی ہے۔ اب ایک شخص نے گلاب لے لیا پلاسٹک کا پھول، پلاسٹک کا، اور ایک کے پاس گلاب ہے اصلی، اور دونوں لے کے چلے گئے، تو نفع کون سا ہے؟ جس میں خوشبو ہے۔ وہ اصلی گلاب سے خوشبو آئے گی، پلاسٹک والے گلاب سے خوشبو نہیں آئے گی۔ اور ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حضرت خواجہ نور بخش رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی مصری مصری، ایک بندہ سارا دن کہتا رہے مصری مصری مصری، اس کا منہ میٹھا نہیں ہوگا، اس کا منہ میٹھا نہیں ہوگا۔ منہ میٹھا اس وقت ہوگا جب وہ مصری کو منہ کے اندر ڈالے گا۔ جب مصری کو منہ کے اندر ڈالے گا تو پھر اس کا منہ میٹھا ہوگا۔ یہ جو ہماری نماز ہے یہ صورت نماز ہے، یہ حقیقت نماز نہیں ہے۔ جس دن یہ حقیقت نماز بن جائے گی ہمارے معاملات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ کا قرآن کہے کہ نماز بری باتوں سے روکتی ہے اور پھر نہ روکیں ہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام نے عرض کی کہ رسول اللہ ایک شخص ہے، وہ چوریاں کرتا ہے، ڈاکے مارتا ہے، اور آپ کے پیچھے آ کے نماز بھی پڑھتا ہے۔ اب آپ ہمیں حکم فرمائیں، ہم اس کو نماز سے منع کرتے ہیں کہ وہ آپ کے پیچھے نماز نہ پڑھے۔ آپ نے فرمایا نہیں، عنقریب اس کی نماز اس کو ڈاکوں سے روک دے گی، چوریوں سے روک دے گی۔ وہ میرے پیچھے نماز پڑھے گا، پھر ڈاکے نہیں مار سکے گا، چوری نہیں کر سکے گا۔ ہم 20 سال سے نمازی ہیں، جب بھی چوری کرتے ہیں، کم تولتے ہیں، ہر غلط کام ہم سے منسوب ہے۔ ہماری نماز ہمیں کسی کام سے نہیں روک سکی، اس لیے کہ ہم نے تو نماز پڑھی نہیں، ہم نے تو صرف اس کی رسم کو ادا کیا۔ ہم مسجد میں گئے، امام نے کہا اللہ اکبر، اور ہم نے کہا اس کے پیچھے اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہمارا جو دل تھا، جس مقام پہ اللہ کی رحمت کو آنا تھا، وہ مقام ہمارا مسجد سے باہر نکل گیا۔ پھر جب امام صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر وہ واپس اپنی جگہ پہ حاضر ہو گیا۔ ہمارے حضرت کی خدمت میں ایک صاحب آئے، انہوں نے حیدرآباد میں نماز پڑھی اور اس کا واقعہ حضرت سے بیان کیا۔ کہنے کہ حضرت عصر کی نماز میں نے ایک مسجد میں پڑھی تو امام صاحب کو سہو ہو گیا، بھول گئے وہ، تو انہوں نے 3 رکعت پہ سلام پھیر دیا۔ تو پیچھے جتنے نمازی تھے سب نے 3 رکعت پہ سلام پھیر دیا۔ تو امام صاحب نے سلام پھیرنے کے بعد پیچھے منہ کیا اور فرمایا بھائی میں اگر مسجد سے باہر چلا گیا تھا تو آپ سب مسجد سے باہر تھے، کوئی ایک فرد بھی پوری نماز میں مسجد کے اندر نہیں تھا۔ تو ہماری نمازوں کا یہ حال ہے، جب امام کہتا ہے اللہ اکبر، ہمارا دل مسجد سے باہر آ جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا، چونکہ نئی مخلوق تھی تو اللہ کے فرشتے ان کو دیکھنے کے لیے آتے تھے، اور جب دیکھنے آتے تھے تو سوال کرتے تھے اللہ پاک یہ کیا چیز ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا یہ ہاتھ ہے، یہ اس سے چیزوں کو اٹھائے گا، اس سے کام کرے گا۔ پاؤں، یہ فرمایا یہ پاؤں ہے، ان سے چلا کرے گا۔ یہ زبان ہے، اس سے بولا کرے گا۔ یہ کان ہے، اس سے سنا کرے گا۔ یہ ناک ہے، اس سے سونگا کرے گا۔ پھر فرشتوں نے دل کی طرف اشارہ کیا، اللہ پاک یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ میرا گھر ہے، میں اس میں رہا کروں گا، میں اس میں رہا کروں گا۔ ہم سمجھتے ہیں اللہ ہمیں اوپر سے دیکھتے ہیں، اللہ ہمیں اوپر سے نہیں دیکھتے، اللہ ہمیں اندر سے دیکھتے ہیں۔ ہمارا دل اللہ کا گھر ہے۔ مومن کا جو قلب ہے یہ اللہ کا عرش ہے۔ اللہ ہمیں اندر سے دیکھتے ہیں۔ جس مقام پہ اللہ کی رحمت کا نزول تھا، جس مقام پہ اللہ کے نور کا نزول تھا، وہ مقام ہم مسجد سے باہر لے گئے۔ باقی جو جسم اللہ نے کام کے لیے بنایا ہے وہ مسجد کے اندر تھا، جو اللہ نے اپنی یاد کے لیے بنایا ہے وہ مقام مسجد سے باہر تھا۔
جب وہ مقام مسجد سے باہر تھا، اسی لیے ہمارے قلب کے اوپر وہ کیفیت نازل نہیں ہوئی، وہ اللہ کی محبت نازل نہیں ہوئی، وہ اللہ کا نور نازل نہیں ہوا، اسی لیے ہماری نمازیں یہ کسی کام کی نہیں رہی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والے کیا کرتے ہیں، اس دل پہ محنت کرتے ہیں تاکہ یہ جو دل ہے اس کا اللہ سے رابطہ جڑ جائے۔ حدیث مبارکہ ہے، ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، وہ لوتھڑا اگر ٹھیک ہو گیا تو پورا جسم ٹھیک ہو گیا، اور اگر وہ خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو گیا۔ اور آگاہ رہو وہ کیا ہے، وہ انسان کا دل ہے۔ انسان کا دل اگر ٹھیک ہو گیا تو سارے اعمال ٹھیک ہو گئے۔ آنکھوں کو ٹھیک کرے، کانوں کو ٹھیک کرے، زبان کو ٹھیک کرے، پاؤں کو ٹھیک کرے، ہاتھ کو ٹھیک کرے، بڑا مشکل کام ہے۔ آنکھوں پہ بھی توجہ دے کہ غلط نہ دیکھیں، کان غلط نہ سنیں، زبان غلط نہ بولے، ہاتھ غلط نہ کریں، پاؤں غلط جگہ نہ جائیں۔ اتنی چیزوں کو سنبھالنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ایک پہ توجہ دے گا دوسری پھسل جائے گی۔ تو کیا نسخہ بتایا؟ دل پہ توجہ دے، اپنے دل کو ٹھیک کر لے، باقی کسی چیز پہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اس کا دل ذاکر ہو جائے گا، دل اس کا اللہ کی یاد میں گم ہو جائے گا، دل میں جب نور نبوت آ جائے گا، باقی کام خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہاتھ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، پاؤں بھی ٹھیک ہو جائیں گے، آنکھیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی، زبان بھی ٹھیک ہو جائے گا، سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی جس دن اس کا دل ٹھیک ہو گیا۔ جب دل میں اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کو یاد کرے گا، جب دل میں اللہ کا نور آ جائے گا، پھر اس کی آنکھیں غلط نہیں دیکھیں گی، پھر وہ کہے گا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ ڈر جو ہے یہ آنکھوں میں پیدا نہیں ہوتا، یہ ڈر ہاتھوں میں پیدا نہیں ہوتا، یہ ڈر زبان میں پیدا نہیں ہوتا، یہ ڈر جو ہے یہ دل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ پھر باقی اعضاء کیا ہے، اس دل کے تابع ہو جاتے ہیں۔ جب دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا تو آنکھیں خود بخود ڈریں گی، ہاتھ خود بخود ڈریں گے، زبان خود بخود ڈرے گی، پاؤں خود بخود ڈریں گے۔ اسی لیے اللہ والے دل پہ محنت کرتے ہیں۔ کسی اللہ والے کے پاس چلے جاؤ، وہ ہاتھ پہ محنت نہیں کریں گے، پاؤں پہ محنت نہیں کریں گے، وہ دل پہ انگلی لگائیں گے، اللہ اللہ اللہ، یہ دل چل پڑے بس۔ ہم تو کہہ سکتے ہیں بھائی ہمارا تو دل چلتا ہے نا بھائی، اس پہ ہاتھ رکھو یہ دھک 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 کرتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ چلتا نہیں ہے، یہ چلتا نہیں ہے، یہ ہمیں لگتا ہے یہ چلتا ہے۔ فرمایا اللہ کا ذکر کرنے والے کی اور نہ کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ دل چل رہا ہے، یہ دل کے چلنے کا زندگی سے تعلق نہیں ہے، زندگی کے سے تعلق تو اللہ کے ذکر سے ہے۔ جو دل اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو دل ذاکر ہے وہ زندہ ہے، جو ذاکر نہیں ہے وہ زندہ نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا وہ مردہ ہے، وہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جس کا دل زندہ ہو گیا اس کے سارے اعضاء زندہ ہو گئے۔ ہمارے سلسلے کے بزرگ گزرے، ہمارے بڑے حضرت خواجہ نور بخش رحمۃ اللہ علیہ کسی گاؤں میں گئے، کسی دورے پہ تشریف فرما تھے، کسی نے عرض کی کہ حضرت ایک قبر کے اندر سے اللہ اللہ کی آوازیں آتی ہیں، ایک قبر کے اندر سے اللہ اللہ کی آوازیں آتی ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا مجھے وہاں لے جاؤ، تو ساتھی وہاں لے گئے، تو حضرت قبر پہ بیٹھے اور مراقب ہوئے، اور بعد میں فقیروں سے فرمایا کہ بھائی یہ جو شخص تھا یہ زبان سے اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا، زبان سے اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا، اس ذکر کی برکت سے اللہ نے اس کے سر کو سلامت رکھا ہے، وہ اب بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ پھر فرمایا اگر یہ دل میں اللہ کو ذکر کرتا ہے اس کا پورا جسم سلامت ہوتا۔ اللہ نے دل کو سلطان بنایا ہے، بادشاہ بنایا ہے، جس کا دل زندہ ہو گیا اس کا پورا جسم زندہ ہو گیا۔ بہت سارے واقعات ہیں، ہمارے بڑوں میں سے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہ علی مفتی سعید الرحمان صاحب، ان کے خلیفہ ہیں مولانا اختر صاحب، فوت ہو گئے، غالباً 2 سال کے قریب ہو گئے اندازاً۔ تو جب وہ فوت ہوئے تو اس کے 4-5 مہینوں کے بعد بارشیں ہو گئیں، تو بارشوں کی وجہ سے قبر کی پہاڑی پہ قبر تھی تو ایک سائڈ ان کی کھل گئی۔ ان 4 مہینوں کے اندر
ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ جو بندہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے، جس کا دل جو ہے اللہ کی یاد میں زندہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ اس کو مارتے نہیں ہیں، پھر اللہ اس کو مارتے نہیں ہیں۔ جس نے اپنے دل کو زندہ کر لیا پھر وہ زندہ ہو گیا۔ ہمارے تو دل مردہ ہے، اس لیے نہ اس پہ اللہ کی رحمت آتی ہے، نہ اللہ کا نور آتا ہے، نہ ہمیں کسی چیز کی سمجھ ہے۔ تو دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہمیں اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اپنے ذکر کی نعمت عطا فرمائیں۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، یہ نعمت ایسے نہیں ملتی ہے، محنت سے ملتی ہے۔ دنیا میں ہر کام محنت سے ہوتا ہے، باقی پھر اللہ پاک کا فضل ہے۔ ایک اللہ پاک کی قدرت ہے، ایک اللہ پاک کا اصول ہے۔ قدرت اللہ پاک کی یہ ہے، اصول اللہ پاک کا یہ ہے کہ ہر کام ضابطے سے ہوتا ہے، ہر کام ضابطے سے ہوتا ہے۔ گندم کو بیجا جائے گا، اس پہ ہل چلے گا، اس پہ پھر دانا جائے گا، پھر وہ اس پہ محنت ہوگی، پھر وہ پھل بنے گا، پھر گندم نکلے گی۔ یہ اصول ہے، ہر معاملے میں اللہ کا اصول ہے۔ اور اللہ پاک کی قدرت، اللہ پاک جو چاہیں کر دیتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، اماں ہوا کو بغیر ماں کے پیدا فرمایا۔ یہ اللہ پاک کی قدرت کاملہ ہے۔ تو اصول یہ ہے کہ جب بندہ محنت کرتا ہے تو پھر اس کو نعمت ملتی ہے۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرے گا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس میں یہ شرط لگائی ہے فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو۔ پہلی شرط کیا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، پھر میں تمہیں یاد کروں گا۔ ہم اللہ کو یاد کریں گے، اللہ پاک کی رحمت پھر متوجہ ہوتی ہے۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی رحمت اس پہ متوجہ ہوتی ہے۔ ایسا بندہ چمک جاتا ہے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ آسمان سے ایسے نظر آتا ہے جیسے زمین سے ستارے نظر آتے ہیں۔ چاند ہمیں نظر آ رہا ہے، جیسے زمین سے ستارے نظر آتے ہیں، ایسے آسمان سے وہ گھر نظر آتا ہے جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ آسمان سے ایسا نظر آتا ہے۔ جس دل میں اللہ کا ذکر ہوتا ہوگا وہ آسمان سے کیسا نظر آتا ہوگا؟ وہ آسمان سے نظر آتا ہوگا، دیکھو یہ روشن ہے، یہ کسی ذاکر بندے کا دل ہے، یہ کوئی ذاکر ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ ہے۔ گھر تو بے جان مادی چیز ہے نا، جب وہ نظر آ سکتی ہے پھر دل کیسا نظر آتا ہوگا جس دل میں اللہ کا ذکر ہوگا۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام ساتھی 3 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف، 10 دفعہ تیسرا کلمہ، 11 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ فاتح۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یہ اللہ پاک جو پڑھا گیا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائیے۔
آپ کے طفیل جملہ صحابہ کرام، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جملہ شیوخ و اعظام، خصوصاً میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے نام اعمال میں داخل فرمائیے۔ یا اللہ پاک اس کا ثواب جملہ مسلمان مردوں اور عورتوں، زندہ اور مردہ سب کے نام اعمال میں داخل فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام ساتھی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف۔ ہمارا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہے، اس میں دل میں ذکر کیا جاتا ہے، زبان سے ذکر نہیں کیا جاتا۔ دل کا ذکر جو ہے زبان کے ذکر سے 70 درجے افضل ہے۔ تو تصور یہ رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت اور محبت میرے دل میں آ رہی ہے اور اس کی برکت سے میرا دل روشن ہو رہا ہے۔ آنکھوں کو بند کر لیں، زبان کو تعلق کے ساتھ لگا لیں۔ اگر سانس خیالات زیادہ تنگ کریں تو سانس کو روک لیں، سانس کو روکنے سے خیالات جو ہیں وہ رفع ہو جائیں گے۔ تسبیح چلائی جائے گی، نہ تسبیح فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے۔ یہ صرف بزرگوں کا طریقہ ہے کہ اس طریقے سے خیالات بھٹکتے نہیں ہیں، بلکہ وہ تسبیح کی آواز پہ یکسو رہتے ہیں۔ جیسے کلاسوں کے اندر اساتذہ جو ہے جب بچوں کو پڑھاتے ہیں تو اساتذہ کے سامنے ایک بینچ ہوتی ہے، ڈیسک ہوتی ہے۔ جب بچے آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو وہ چھڑی کو بینچ پہ مارتے ہیں، اس سے آواز پیدا ہوتی ہے اور اس آواز سے بچے جو ہے دوبارہ پڑھائی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ تسبیح کی آواز ہے۔ تسبیح کی آواز پہ تصور رکھنا ہے کہ یہ تسبیح کی ٹک ٹک نہیں ہے، بلکہ میرے دل کی دھڑکن ہے اور یہ کر رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ اللہ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ اللہ اللہ۔ ذکر گو تا تیرا جانست، پاکیے دل سے ذکر رحمانست۔ مومنا ذکر خدا بسیار گو، مومنا ذکر خدا بسیار گو، تاب آبی درد و عالم آبرو۔ اللہ اللہ اللہ۔ ذکر حق آمد غذائے روح را، ذکر حق مرہم دل مجروح را۔ اللہ اللہ اللہ۔ زندگی آمد برائے بندگی،
زندگی بے بندگی شرمندگی، اللہ اللہ اللہ، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، سکون دل کو ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے، اللہ اللہ اللہ۔ آپ کے آستان پہ آئے، آپ کی یاد کھینچ لائی، آپ کے آستان پہ آئے، آپ کی یاد کھینچ لائی، رکھے خدا سلامت آپ کے در سے آشنائی، رکھے خدا سلامت آپ کے در سے آشنائی، آپ کی گلی کے پھیرے میری زندگی کا حاصل، آپ کی گلی کے پھیرے میری زندگی کا حاصل، آپ کے در سے آشنا ہوں، یہ ہے میری پارسائی، آپ کے در سے آشنا ہوں، یہ ہے میری پارسائی، میں کبھی جو ڈگمگایا، میں کبھی جو لڑکھڑایا، میں کبھی جو ڈگمگایا، میں کبھی جو لڑکھڑایا، آپ کی مستی نظر ہی مجھے تھامنے کو آئی، آپ کی مستی نظر ہی مجھے تھامنے کو آئی، آپ کے آستان پہ آئے، آپ کی یاد کھینچ لائی، رکھے خدا سلامت آپ کے در سے آشنائی،
اللہ بے خود کیے دیتے ہیں مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله قدر مل گیا جگمگائے نہ کیوں میرا سے دروں جگمگائے نہ کیوں میرا سے دروں ایک پتھر کو نظر مل گیا رحمت سے تقدیر انسان کھلے ان کی جانب جن کی رحمت سے تقدیر انسان کھلے ان کی جانب ہی دروازے جا کھلے جان عمر رواں لے کے جاتی کہاں جان عمر رواں لے کے جاتی کہاں خیر سے مجھ کو خیر البشر مل گیا محور دو جہاں ذات سرکار کی اور میری حیثیت ایک برکار کی محور دو جہاں ذات سرکار کی اور میری حیثیت ایک برکار کی ان کی گرہ گزر تینا عمر بھر ان کی گرہ گزر تینا عمر بھر قبلہ
مگر مل گیا ان کا دیوانہ ہوں ان کا مجذوب ہوں کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں ان کا دیوانہ ہوں ان کا مجذوب ہوں کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں سرحد حشر تک جاؤں گا بے درک سرحد حشر تک جاؤں گا بے درک مجھ کو اتنا تو زاد سفر مل گیا جس طرف سے بھی گزری میری خواہشیں مجھ سے بچ کر نکلتی رہی لغزشیں جس طرف سے بھی گزری میری خواہشیں مجھ سے بچ کر نکلتی رہی لغزشیں جب جھکائی نظر جھک گیا میرا سر جب جھکائی نظر جھک گیا میرا سر نقش پاؤں کا مور پر مل گیا ذہن بے رنگ تھا سانس بے روب تھی روح پر معصیت کی گری دھوپ تھی ذہن بے رنگ تھا سانس بے روب تھی روح پر معصیت کی گری دھوپ تھی ان کے چشمے غنی رونق جا بنی ان کے چشمے غنی رونق جا بنی چھاؤں جس کی گھنی وہ شجر مل گیا جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم بن گیا دل مظفر چراغ حرم جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم بن گیا دل مظفر چراغ حرم زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی خانہ بدوشی کو گھر مل گیا مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی قدر مل گیا جگمگائے نہ کیوں میرا سے ڈروں ایک پتھر کو آئی نظر مل گیا اللہ
میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، سوالا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ نہیں بدل دے، سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ڈالوں آپ اپنی واسطے، ڈالوں آپ اپنی واسطے، جیوں میں تیرے خاطر دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا دے اپنا بندہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے،
دعائے خیر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير یا اللہ پاک اپنی رضا والی زندگی عنایت فرمائیے یا اللہ پاک ہماری موت اس حال میں آئی کہ آپ کی ذات ہم سے راضی ہو یا اللہ پاک ہم سے جو گناہ ہو گئے وہ اعلانیہ ہوں یا خفیہ ہوں بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں یا اللہ پاک اپنی رحمت سے تمام گناہوں کو معاف فرمائیے یا اللہ پاک ہم آپ کے آگے سوال کرتے ہیں یا اللہ پاک اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے یا اللہ پاک ہمیں اپنے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ پاک ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے کہ جب قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات ہو تو آپ ہم سے خوش ہوں یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ پاک حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے ہماری ایک عزیزہ علیل ہیں ساتھی دعا فرمائے اللہ رب العزت انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے اور بھی جو ساتھی بھائی بہنیں بیمار ہیں یا اللہ پاک ان سب کو صحت عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرمائیے جو قرض میں مبتلا ہیں غیب کے خزانوں سے ان کا قرض عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو اولاد نرینہ کی نعمت سے محروم ہیں نیک صالح وارث عطا فرمائیے یا اللہ پاک جن کی اولاد فرمانبردار نہیں ہے یا اللہ پاک اپنے فضل سے ان کا فرمانبردار بنائیے یا اللہ پاک ہمارے جو بڑے اس دنیا سے چلے گئے ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائیے یا اللہ پاک ان پہ اپنا رحم فرمائیے یا اللہ پاک ہمارے والدین اور جو بڑے اس دنیا میں حیات ہیں ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ پاک ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے یا اللہ پاک ہم نے اپنے گمان کے مطابق مانگا آپ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیے یا اللہ پاک اس مجمع میں کوئی آپ کا نیک بندہ ہوگا جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی یا اللہ پاک اس آمین کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے یا اللہ پاک جہاں جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے یا اللہ پاک اس کو قبول فرمائیے
یا اللہ پاک اس میں برکتیں عطا فرمائیے. یا اللہ پاک ہمارے مشائخ کی، ہمارے علماء کی، ہمارے اکابر کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتجزي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ساتھی وضو فرما لیں، یہی نماز ہوگی، اس کے بعد لنگر ہوگا پھر.